अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दहशत गर्दी और उसका सद्देबाब, टेररिज्म एंड इट्स एलिमिनेशन। चूँकि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान भी कुछ दहाइयों से दहशत गर्दी इंतहा पसंदी का शिकार है, चाहे वो अंदरूनी सतह पे हो या बैरूनी फ़ॉरेन एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हों। तो मैंने सोचा आज इसकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी बात करें और ये दहशत गर्दी का फिनोमेना, इस पे नेशनल कॉन्सेंसस डेवलप करके एक कौमी यकजहती पैदा करके एक ही स्टांस में इस अफरीत को ख़त्म किया जाए, ताकि मुल्क में अमन, खुशहाली, इंसाफ और दूसरी चीज़ें जो पनप सकें। दहशत गर्दी की आज तक कोई मुत्तफ़िक़ा जो है कॉन्सेंसस इस पे डेवलप नहीं हो सका उसकी डेफिनेशन पे इंटरनेशनली। लेकिन इसकी जो एक उमूमी तारीफ़ जो लुग़वी एतबार से जो की जाती है कि खौफ व हरास पैदा करके अपने मकासद के उसूल के लिए ऐसा तरीक़ा या ऐसी सोच या ऐसा ट्रैक इख्तियार करना जिससे कसूरवार और बेकसूर की तमीज़ किए बग़ैर वसी पैमाने पर दहशत और इज़्तिराब फैलाया जाए। गो कि इस्लाम में के अंदर किसी किस्म का कोई तसव्वुर वायलेंस का, दहशत का नहीं है, और इसके लिए अरबी ज़ुबान में दहशत गर्दी को इरहाब के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। ठीक है, असर हाज़िर के नाजुक मामलात में अगर पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है तो इस्लाम ही वाहिद दीन है कि जो इसका सॉल्यूशन देता है। इवन इंटरफेथ हारमनी पे भी फोकस करता है। इस्लाम की तालीमात जो अमन पे हैं वो उजागर होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि दहशत गर्दी क्या है, जिसमें जो है वो आम शहरियों समेत हर मुमकिन हदफ को निशाना बनाया जाए, वसी पैमाने पर जिस्मानी नफसियाती दहशत और रोबो इज़्तिराब फैलाया जाए, और मौजूदा दौर में साइबर वॉर है फ्रंट, उसके ज़रिए भी वो डिजिटल टेररिज्म दहशत गर्दी का हिस्सा है। हमारे ख़्याल में जब कोई फ़र्द, गिरोह, इदारा या हुकूमत दूसरों के बुनियादी हुकूक़ का एहतराम किए बग़ैर अपनी मर्ज़ी, सोच, नज़रिया, पॉलिसी या अक़ीदा धौंस, धमकी या तशद्दुद के ज़रिए मुसल्लत करता है तो किसी इंसान को कत्ल करे और फिर जुल्म ढाए, खौफ व हरास फैलाए, नहते लोगों पर हमला करे, इसी का नाम दहशत है। जैसे हमारे मुल्क में मसाजिद को भी निशाना बनाया गया, इमाम बारगाहों को भी, मार्केट्स को भी, बाज़ारों को भी, खेल के मैदानों को भी। ठीक है, श्रीलंकन टीम के साथ जो कुछ हुआ था क्योंकि फ़ॉरेन एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह फ़ौजी तनसीबात को, आर्मी हेड क्वार्टर को, फ़ौजी जवानों को, सिपाहियों को जो लड़ रहे हैं ख़वारिज के ख़िलाफ़, ये सब सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों पे हमला होता है ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। यानी डराना, धमकाना, खौफज़दा करना। ठीक है, और इसमें एथनिक कम्युनिटी भी आ जाती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, उनका स्लोगन होता है, उसकी आड़ में वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कौम को तकसीम करते हैं, इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काते हैं। जैसे बनू में हुआ कि फ़ौज के हक़ में वो पीसफुल मार्च था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो उस मॉब में कुछ लोग घुस गए जिन्होंने दरातियाँ भी, बर्छियाँ ली हुई हैं, कुछ ने पिस्टल्स। तो एक दो ने फायरिंग करती तो मॉब की साइकी होती है और समझिए फायर पता नहीं किधर से हुआ है, तो उसमें कुछ भगदड़ में नीचे आके ज़ख्मी हुए, एक दो को फायर भी लगे। तो अब उस पूरा एक नैरेटिव बन गया, वो फॉल्स प्रोपेगेशन नैरेटिव सोशल मीडिया पे आया और तोपों का रुख इदारों और फ़ौज पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया ताकि मुल्क में अनारकी फैले और कौम और फ़ौज के दरमियान दरार डाली जाए। ये दुश्मन की बड़ी लेटेस्ट वॉरफेयर की टेक्निक है, ये भी टेररिज्म में आती है, इसको समझना पड़ेगा। फिर उसमें लठ ब्रिगेड, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग जिनके लोग मुकदमात भुगत रहे हैं जेलों में, उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला, कुछ बाहर बैठ के। फिर इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट, जो डॉलर्स उन्हें पे किए जा रहे हैं फ़ी अकाउंट 30-30 हज़ार रुपये पे चला रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान में एक बच्चा उसको खून लगा हुआ है, 2022 की पिक्चर है, वो बन्नू के साथ नत्थी कर दी। तो ये बड़ी बारीक वारदात है, वॉरफेयर है, इसको हमें समझना होगा। ये टेररिज्म है, फायर वॉल लगाएँ और इनके ख़िलाफ़ एक्शन करें, साइबर क्राइम को, बिल को एक्टिवेट करें, एजेंसी को, तो वेल इक्विप्ड हो ताकि ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें अब तक कि इस्लाम के अंदर देखें, एक शख्स का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। जहाँ तक आलमी दहशत गर्दी, इंटरनेशनल टेररिज्म का ताल्लुक़ है तो मगरबी ताकतें और अमेरिका की जानिब से मुसलमानों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबब इसका सियासी नाइंसाफ़ी है, पॉलिटिकल इनजस्टिस, जो फ़लस्तीन, कश्मीर, इराक़, अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है। आपने देखा फ़लस्तीनी 40-50 निस्फ दिहाई से ज़ायद क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, कश्मीरी दे रहे हैं, उनका जेनोसाइड हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल स्टेट टेररिज्म है जो इजराइल कर रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीर में,
اور عراق میں جیسے امریکہ نے کیا، بعد میں ٹومی بلیئر نے کہا کوئی میس ڈسٹرکشن کے ویپنز نہیں تھے. تو یہ ٹیررزم زیادہ تر ادھر سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کئی قسم کی دہشت گردی کا شکار ہیں، جس میں مسلح دہشت گردی، سیاسی، معاشی، فکری اور نظریاتی دہشت گردی بھی شامل ہے. تو ٹیررزم کے کئی فرنٹس ہیں، آئیڈیالوجیکل ہے، اکنومیکل ہے، سوشل ہے، ملٹری فرنٹس ہے. تو صرف ایک ملٹری فرنٹ نہیں ہے، اور ڈیجیٹل وارفیئر بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں دہشت گردی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اس کے حوالے سے جو ہے ان قوتوں کو جو ہے وہ کچلنے کا، ایلیمینیٹ کرنے کا کہا گیا. دیر از نو روم فار ٹیررسٹ، اور ان کے لیے نیگوسیشنز کا کوئی ڈور اوپن نہیں ہے. ٹو ایلیمینیٹ دا ٹیررسٹ یو مسٹ ٹیک ملٹری ایکشن. اس میں پوری قوم سن لے، دہشت گردوں کو پھولوں کے ہار یا ٹیبل پہ نہیں بٹھایا جاتا، نہ پہنائے جاتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کر لیا جاتا ہے. بلٹ کا آنسر بلٹ ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی نو نیگوسیشن اور میڈیشن. یہ قرآن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ان ٹیررسٹ کو، فساد فی الارض کرنے والوں کو کچلا. سیدنا علی نے نہروان میں کچلا، اور آن ورڈ آپ اسلامک ہسٹری دیکھ لیں. محاربہ، فساد فی الارض، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو کیوں نیشنل کانسنسس نہیں ڈیولپ کرتے؟ لوگ بھی جو ویڈیو غور سے سنا کریں، ایک ایک لفظ پہ دیکھا کریں. اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں، جو ڈیوائن لا ہے، کہ دہشت گردی، محاربہ، فساد فی الارض، ان کو مخالف سمتوں سے کاٹو اور ان کو قتل کرو تاکہ باقی انسانوں کی جان محفوظ رہے. تو اس پہ ملٹری ایکشن کرے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. اور یہ آپ جو کر رہے ہیں افواج پاکستان خوارج کے خلاف، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. ٹو انفورس دا لا، ٹو سیکیور دا لائف آف دا نیشن، انوسینٹ مسلمز. آپ کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ تو اس لیے دا نیشن مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از نو ادر روم، دیر از نو ادر strategy. The strategy is loud and clear in the light of Quran and Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That military action is necessary, is the need of the hour. We should eliminate and we should eradicate terrorism from the grassroots. ان کو کچلنا پڑے گا، whether they are on ideological fronts and military fronts. We have sacrificed more than 80,000 people including law enforcement agencies, common masses. تو اس پہ فرم بلیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں قرآن کی بہت ساری ورسز کر سکتا ہوں کوٹ، جس میں سے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، قرآن میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اہل زیغ سے مراد خوارج ہیں. امام ابن ابی حاتم، امام سیوطی وغیرہ نے سیاہ چہرے والوں اور ایمان کے بعد کفر کرنے والے مرتدین سے مراد فرمان رسول کے مطابق خوارج لیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم اللعنہ ولہم سوء الدار. زمین میں جو فساد کرے، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ پارٹی کے ایجنڈاز والے لوگ بھی سن لیں، زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک کلٹ بن کے، نیریٹو بن کے پوری فوج اور پورے ملک کو آگے لگاتے ہیں آپ، چاہے وہ نیشنلسٹ ہے، چاہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا ہے یا ریلیجیس ہے. اس کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فساد انگیزی کرنے والوں سے مراد اور جن پر لعنت کی گئی، یعنی وہ خون ریزی، ڈاکہ زنی وغیرہ، وہ سب اس سے مراد خوارج ہیں. ٹھیک ہے، پھر مال غنیمت والی حدیث سعید خدری کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ذوالخویسرہ تمیمی، یہ ان کا باپ تھا، آئیڈیالوجیکل فادر تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلیں گے اس نسل میں سے کہ جن کی داڑیاں گھنی ہوں گی اور وہ بدترین مخلوق ہوں گے، کفار سے دوستی کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. آج یہ دہشت گرد کہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ڈالرز لے کے یہ فلسطین کشمیر نہیں جاتے، یہ مسلمانوں پاکستان میں خون خرابہ کرتے. تو یہ اسلام کے نام پہ ڈالرز کی جنگ ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ. ڈیپ پاکٹس ہیں ان کی، یروشلم میں، واشنگٹن میں، MI5 کے پاس، بہت سارے ملکوں میں. تو ہم تو بالکل کلیئر ہے، اس لیے قوم بھی جان لے کہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر یہ نہ ہوئی تو آپ کے شانوں پہ سر نہیں رہیں گے. سیریا، عراق، افغانستان، باقی جگہوں پہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس کے علاوہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، ایک پیسفل مسلم. ٹھیک ہے، آپ کو میں کچھ ہسٹورک فیکٹ بھی بتا دوں کہ 1970 میں انقلاب فرانس کے دوران 1793 اور 1974 کے دہشت کو دہشت کا سال قرار دیا گیا. فرانسیسی انقلاب کے دوران 5 لاکھ سے زائد افراد گرفتار ہوئے، جن میں سے 40,000 قتل ہوئے، 2 لاکھ کو بھوک سے مارا گیا. ٹھیک ہے، یہ دہشت کا سال تھا.
اور ہمارا میڈیا انٹرنیشنل کوئی بھی اس پہ ریوائیو نہیں کرتا، وہ ساری دہشت گرد مسلمانوں پہ ٹھوک دیتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک بات سمجھا دوں، ISIS TTP وغیرہ یہ ایک فینومینا خوارج ہم انہیں کہتے ہیں، دے آر ناٹ مسلمز، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، لہذا پیور مسلم ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ویسٹ کا جنریٹڈ ایجنڈا ہے، یہ ان کے پپٹس ہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی اصل تعلیمات کو مسخ کرو، یہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر 1880 میں دھماکے جو ہوئے سینٹ پیٹرز برگ میں، اس میں 21 افراد ہلاک ہوئے، ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا مارنے والوں میں۔ 1886 میں شکاگو مارکیٹ میں جو دھماکے ہوئے، بلاسٹ ہوئے، اس میں کوئی مسلمان قاتل نہیں تھا۔ 6 ستمبر 1901 کو امریکی صدر ولیم مینکلے فرینک نامی ایک شخص کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح آسٹریلیا میں دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، جہاں پہ جہاز اغوا ہوئے، برطانیہ میں دیکھیں، وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہی، ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کا قاتل، وہ ایک عیسائی تھا۔ جوزف اسٹالن 2 کروڑ افراد کا قاتل اور 1.5 کروڑ کو بھوک سے مارا، مسلمان نہیں تھا۔ ماؤ زے تونگ نے 2 کروڑ افراد کا قتل کیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ مسولینی اٹلی کا 4 لاکھ افراد کا قتل کیا، مسلمان نہیں تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران 2 لاکھ افراد قتل ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں، ان میں سے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ صدام کے بارے میں کہا جاتا ہے جب جارج ڈبلیو بش نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا، 5-6 لاکھ عراقیوں کو مار دیا تھا۔ پھر یمن میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں۔ تو دہشت گردی کا اوریجن یہ ویسٹ سے آیا ہے، مس سے، اور یہ پاکستان کی فوج کو، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھیں۔ دہشت گردی جب میڈیا بیان کرتا ہے انٹرنیشنل بھی، تو وہ اپنے بھی ذرا یہ جو میں نے آپ کے سیاہ باپ گنوائے ہیں، ان کو بھی دیکھا کریں۔ تو یہ ICTP دے آر ناٹ دا ریپرزینٹیو آف دا مسلمس، پیور مسلم believes in peace and interfaith harmony. There is no room for violence, aggression, mysticism, fanaticism in Islam. مسٹسزم اسلام میں ہے، تصوف، پیسفل انٹیگریشن ہے اسلام کے اندر۔ تو پاکستان میں اگر امن قائم کرنا ہے، فوج کو بیک کرنا ہوگا دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کر رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔